أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وصبور آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع الإحسان وعددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها استحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندم إلى أمثالها. الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام صل على محمد اللهم فاجعل نفسي مطمئنة لقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة للصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة للسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزابدا التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہے، مقدس ہے اور یاد پروردگار کا ایک بہترین عنوان ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں اب سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. اور تقوی الہی بہترین زاد راہ، بہترین سفر آخرت اور انسان کی نجات اور انسان کی حیات کا بہترین ضامن ہے. ہماری گفتگو اس جمعے کے خطبات میں مولائے متقین اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
صل على محمد وعلى محمد. کی زیارت کے سلسلے میں جسے زیارت امین اللہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اس سیکشن میں 13 دعائیں ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے متذبذباً التقوی لیوم جزائک، کہ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی الہی یعنی روز جزا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہمارے نفس کو بنا دے، یعنی روز جزا قیامت کے دن کے لیے۔ یہی آپ دیکھیں روز جزا کے لیے زاد راہ کا جمع کرنا ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے، اور یہی تاکید سارے کے سارے معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلی علی محمد وعلی محمد. بارہا اس کی آہ من قلت ذات و بعد سفر، یعنی سفر کتنا طولانی ہے اور ساتھ راہ کتنا کم، یعنی مناجات دیکھیے، احوال دیکھیے، اپنے اللہ سے گفتگو کا انداز دیکھیے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام محمد وعلی محمد بستر شہادت پر ہیں، اور بستر شہادت پہ جنادہ کہتے ہیں وہ آئے، اور جنادہ نے جب امام کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، کہا کہ یا امام حسن مجتبیٰ کو خطاب کر کے کہا کہ کیا ہے کہ آپ علاج کیوں نہیں اپنا کراتے، یہ زہر اس طرح آپ کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آ رہے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا عبداللہ بما اعالج بالموت، بندے خدا موت کا علاج کیا ہو سکتا ہے، موت کا علاج۔ اس کے بعد یہ گھر ایسا ہے جب بھی کوئی نصیحت کے لیے کہتا ہے، خواہ بستر شہادت پہ ہوں تب بھی نصیحت فرماتے ہیں۔ نصیحت کیا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ استعد لسفرک، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ کس کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو؟ سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے تیار کرو۔ تیاری ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ انسان کیا کرے، پریپیئر یور سیلف فار دا ہیئر آفٹر، فار دا ڈے آف ریکننگ، فار دا ڈے آف ججمنٹ۔ انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ تیاری بہت ہر ایک کے لیے چاہیے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے بڑے قریبی، تو ایک دفعہ وہ آخری کچھ دن جب ان کی وفات سے پہلے، تو وہ کچھ مہینے پہلے آئے، تو انہیں کہا کہ آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اس نے سمجھ پتہ نہیں کون سی، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کون سی تیاری۔ کہا کہ نہیں، میں نے اس کی بات نہیں کی ہے، اپنے جانے کی تیاری کی ہے۔ کہا کہ وہ تو نہیں کی ہے۔ کہا میں نے کافی عرصے پہلے سے کی ہوئی ہے، پہلے سے میں نے تیاری کی ہوئی ہے، بہت کے لیے میں نے تیاری۔ دوسرے دن انہوں نے سارے اپنے سب چیزیں، کفن، سب جتنی بھی چیزیں تھیں خرید کے، حتیٰ کہ وہ پانی ڈالنے کے لیے لوٹا جو ہوتا ہے اس کو بھی خرید کے، وہ سارے جتنے ہیں۔ تو دوسرے دن جب آئے تو کہا کہ میں نے بھی تیاری کر لی، میں نے بھی تیاری۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سفر آخرت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، تیار رکھے انسان، استعد لسفر۔ پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کرے گا تو بڑے نقصان میں رہے گا۔ اسی وجہ سے شیعہ کی جو پہچان ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔
کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا. محاسبہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ یعنی اپنے آپ کو سیکیورٹینائز کرنا، محاسبہ یعنی اپنی سنجش کرنا. جس طرح ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ شام میں اپنے حساب کتاب لگاتا ہے، کیا اس کو فائدہ ہوا، کیا اس کو نقصان ہوا. جب انسان حساب کرتا ہے، وہ بزنس مین تھوڑا ہوتا ہے کہ سال کے بعد اگر وہ حساب کرے گا تو سب چیزیں تو ختم ہو جائیں گی. شام کے ٹائم جب وہ حساب اپنا کرتا ہے اس میں اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، بزنس پلاننگ کرتا ہے، اگر اس سلسلے میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو اس کو امپروو کرتا ہے. اسی طرح ہے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنا حساب کرو، حساب لگاؤ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا. اگر سارے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر کوئی خرابی رہ گئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس خامی اور خرابی کو دور کرو. یعنی یہ اگر انسان ہر روز اپنی یہ روٹین بنا لے، اپنا حساب کتاب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یعنی ہر روز انسان صبح سے شروع کرے، صبح نماز پڑھی ہے، اچھا اس کے بعد کیا کیا صبح کے بعد سے شام تک. وہ کوئی اتنے بڑے گھنٹے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ودن 2-3 منٹس سے انسان اپنے سارے دن کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ اس نے دن میں کیا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ شیعہ کی پہچان ہے. یہ فرمائے کہ وہ شیعہ نہیں، لیسا منا کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے. He is not our followers. یعنی کیا ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے. محاسبہ کرے انسان اپنے آپ. انسان کی ترقی اسی سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو سیکیورٹائز کرے. اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے دن میں، کوئی خرابی رہ گئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، تو دوسرے دن اس کو امپروو کرے اور اللہ سے رات کو معافی مانگ کر سوئے. یہ مجھ سے ہوا تھا، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی، یہ مجھ سے حق تلفی ہوئی تھی، لہٰذا میں یا اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. البتہ حق تلفی جو ہے نا اللہ کے سلسلے میں، بندوں کے سلسلے میں اگر کسی نے حق تلفی کی ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، نہ معصومین اس کو معاف کرتے، بلکہ وہ بندہ خود ہی معاف کرتا. بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. اس وجہ سے انسان کو اپنا حساب کتاب خود لگانا ہے. اگر کسی کی غیبت ہوگی، کسی کو تہمت لگائی، اسی سے جا کے انسان معافی مانگے، نہ کہ تھرڈ پارٹی سے. نہیں، اس سے انسان معافی اسی سے مانگنی. یہ بہت سخت اور سنگین قسم کے مسائل ہیں کہ جس کے لیے الگ سے جو ہے وہ ڈسکشن چاہیے. تو کیا ہے کہ اگر انسان ہر روز اپنا محاسبہ کرے، استعد لسفر کا اپنے آپ کو تیار کرے، اور ہر روز اگر انسان اپنا محاسبہ کرے تو بہت سارے ہمارے پرابلم حل ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے وقت کہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب انسان مرنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کے بعد کہے کہ یا اللہ اب کے بار کہ تو پلٹا دے، دیکھ میں تیرے کس طرح اچھے عمل کرتا ہوں. اللہ کو کہتے کلا، کبھی نہیں ہوگا. یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تم سوچ رہے ہو، لیکن ایسے کبھی ہونے والا نہیں. مجھے پتا ہے تمہاری نیچر کیا ہے، تمہاری طبیعت کیا ہے، تم کیا ہو. اس وجہ سے دیٹ از ویری ویری. امام علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام یعنی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تم خامخواہ پشیمان نہ ہو، پریشان نہ ہو جاؤ، موت سے پہلے اپنے خود تیاری کر لو. اس لیے کہ قبر میں کاش 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 یہ بھی کر لیتا، کاش یہ بھی کر لیتا، کاش یہ بھی کر لیتا. خامخواہ کی حسرتیں وہاں پہ رکھنا، دس از نو گڈ. لہٰذا اس سے پہلے نہیں، ابھی ٹائم ملا ہوا ہے، یہ ٹائم، اس ٹائم پہ اپنے آپ کو، اس ٹائم کو اویل کریں. پہلی چیز وحسن ذاتک قبل حلول اجلک، اور اپنی موت کے آنے سے پہلے زاد راہ کو تیار کر. زاد راہ وَاعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُ. پتہ ہی کیا ہے، تم دنیا کی تلاش میں ہو نا، لیکن موت تمہاری تلاش میں.
تم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہو اور موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. انک تطلب الدنیا والموت یطلب ولا تحمل ہم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیہ. یعنی کیا ہے کہ اپنے جو کل کے ہے نا کام، ولا تحمل ہم یومک الذی لم یأت، اب دوسرا دن آیا ہی نہیں ہے، اب یہ اس دن کے لیے آج ہی اپنی پریشانی شروع کر دی. یعنی کیا ہے کہ یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی نے شادی ہی نہیں کی ہے، ہم کہا اچھا بچہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، پھر اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی، پھر اس کے لیے اخراجات بھی کرنے پڑیں گے، پھر وہ بیوی ہے اس کے لیے گھر بھی بنانا پڑے گا، پھر وہ کام بھی کرنا. وہ بھی تم نے ابھی شادی بھی نہیں کی ہے، کچھ سوچ رہے ہو اس پہ، فرمایا اس کو سوار نہ کرو اپنے آپ کو، کل کو آج پہ سوار نہ کرو. چونکہ کل کو اگر انسان آج پہ سوار کرنا شروع کرے گا تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواہ مخواہ کی پریشانی. لہٰذا کل کے مسائل کو کل پہ رہنے دو نا. ان کا فیوچر کیا بنے گا، ان کا کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ان کو جاب ملے گی نہیں ملے گی، یہ جو ہے پھر کہیں کورونا نہ آ جائے، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے، چھوڑو اس کو. وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. جو آ بھی ہے نا اس کی فکر کرو، یہ کیا کر رہے ہو بھی، یعنی اس پہ تمہارا پورا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے. یعنی یہ اس طرح ہے. وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكْسِبْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنًا لِغَيْرِهِ. اور فرمایا کہ یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ مال جتنا بھی ہے نا، تم اس کو مال کو ادھر سے لو ادھر سے لو ادھر سے پٹو ادھر سے یہ کرو، تم فقط 2 روٹیاں ہی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں کر سکتے. آپ مثلا بیٹھتے ہیں یا نیاز کتنی کھا لیتے ہیں، وہ تو اتنی پکی ہوئی ہوتی ہے پھر بچ جاتی. کتنا کھا لیتے ہیں انسان؟ 2 روٹیاں کھاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہی تمہاری ہے قوت، اپنا قوت یعنی فوڈ، من المال فوق قوت ہے، الا کنت، اس کے علاوہ جتنا تم جمع کر رہے ہو نا، اپنے خوراک سے زیادہ، اپنے رہن سہن سے زیادہ، اپنے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں اس سے زیادہ جو تم جمع کرے وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہو. دوسروں کے لیے کیا ہے؟ وعلم، دوسروں کے لیے جب تم کر دوسرے کے لیے خزانہ دار بن رہے ہو تو کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ. یعنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے انسان اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی جمع کر رہا ہے چیزیں، وہ دوسروں کے لیے ہے، انسان کے اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہے. اچھا جب دوسروں کے لیے ہے تو وہ کس طرح اس کو مصرف کرتے ہیں؟ میں کمیونٹی میں ہوں، مجھے پتہ ہے بہت بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی بے رحمی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. بعض کا مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح کوئی مال غنیمت ان کے ہاتھے چڑھ گیا، اس طرح استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اپنے واجبات کو خود توجہ دیں، اپنے واجبات دوسروں کے اوپر مت چھوڑیں کہ میرے پاس یہ ہو جائے گا تو میرے پاس یہ ہو جائے گا تو میرے پاس یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے والا. جب آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے تو دوسروں پہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کبھی بھی انسان خود اپنے لائف پروجیکٹ بنا کے جائے، خود اپنے آغاز کر کے جائے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائے. سب سے زیادہ انسان مر جاتا ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ نہیں پتہ چلتا. یہ جنہوں نے بلڈنگ بنائی ہے، یہ حسینیہ، ممکن ہے بعض نہیں رہے ہوں اور بعض کا نام بھی نہ رہے یہاں پہ. یہ بلڈنگ رہے گی، یہ بلڈنگ رہے گی. اچھا جب تک رہے گی جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کا نام رہے گا، خواہ وہ رہیں یا نہ رہیں. اس طرح یہ تو رہے گی نا. جب یہ رہے، ایسے کام کر کے جائیں اپنے لیے، ایسے کام کر کہ انسان خود نہ رہے. کسی کا نام نہیں رہتا ہے بعد میں، بڑے بڑے ہیں جن کا نام نہیں رہتا تو ہم تو ہیں کچھ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. سال میں پتہ نہیں وہ برسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اینیورسری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے یاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ تو رہتا ہے نا.
ابھی خطبہ ہو رہا ہے, ابھی جمعہ ہو رہا ہے, آپ نہیں کل کوئی دوسرے اور ریپلیس ہو جائیں گے, آپ نہیں آئیں گے, وہ نہیں, اس کے بعد اور ہو جائیں گے. آج سے مثلا 10 سال پہلے یہاں پہ کتنے چہرے آئیں گے جو ہم 80-90% دیکھ رہے ہیں وہ نئے ہیں, صحیح. اور 10 سال پہلے اگر ہماری وہ دیکھیں اور اس ٹائم پہ اگر آپ وہ دیکھیں اور ابھی دیکھیں تو ٹوٹل ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے نا, جا رہا ہے قافلہ, آ رہا ہے قافلہ, جا رہا ہے قافلہ, آ رہا ہے قافلہ, جا رہا ہے. تو جو سالڈ گراؤنڈ کے اوپر پروجیکٹ ہوا کرتے ہیں ان پہ توجہ دیں, ان پہ توجہ دیں گے, آپ بھی رہیں گے, آپ کا نام بھی رہے گا, آپ کا کام بھی رہے گا. وَعَلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ, جو اگر حلال آپ کماتے ہیں نا اس میں بھی آپ کو حساب دینا ہے. یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں, یہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. حلال انسان کما رہا ہے لیکن حلال کمانے کے باوجود بھی اس کو حساب دینا ہے. اس طرح نہیں کہ میں کما رہا ہوں تو نہیں, اس کو حساب دینا ہے. وفی حرامها عقاب, اور اگر حرام کیے, حرام کام جو ہے نا, حرام اس نے کمایا ہے تو اس پہ اس کو سزا دینی, سزا. حلال کے اوپر حساب ہے, حرام کے اوپر عقاب ہے. تو پھر کیا ہے, فرماتے ہیں وفی الشبہات عتاب, اور شبہات اگر آ گئے, ڈاؤٹ فل تھنگس, شبہات اس کو کہتے ہیں, یعنی وہ چیزیں کہ جن میں انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. ڈاؤٹ والی چیزوں پہ انسان کو عتاب ہوتا ہے. عتاب یعنی جھڑک, عتاب یعنی شاؤٹ, کیوں اس طرح کیا آپ نے, کیوں کیا ہے آپ, یہ عتاب ہو رہا ہے. جس طرح بچے کو ادب سکھانے کے لیے بعض اوقات شاؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے, تو یہ اگر صورت حال ہے عتاب تو حساب. فَأَنزَلِ الدُّنْيَا بِمَنزَلَةِ الْمَيْتِ, مولا فرماتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے, دنیا میں تمہارا سلسلہ ایسے ہونا چاہیے کہ جس طرح یعنی تمہاری کمائی کا, تمہارے ایکسپینسز کا, تمہاری دنیا میں ڈیلنگ کا, تمہارے دنیا کے معاملات کا, تمہاری دنیا میں کھانے پینے کا, وہ کیسے ہونا چاہیے کھانے پینے, اس طرح جس طرح ایک انسان مجبوری کی صورت میں مجبور ہوتا ہے, تو مجبوری کی صورت میں جس طرح اکل المیتہ, مثلا انسان جان بچانے کے لیے اس کو کیا چاہیے, کچھ بھی کھا سکتا ہے نا جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے ایک مردار پڑا ہے وہاں پہ, اسلام نے اس کو اجازت دی ہے, اپنے آپ کو مارے نہیں بلکہ وہ مرے ہوئے کو, کہ جو حلال بھی نہیں ہے, فرض کیا صحیح, اس کو وہ کھا سکتے. فرمایا کہ دنیا کے ساتھ ہماری ڈیلنگ بھی ایسی ہونی چاہیے, میتے کی طرح, مردار کی طرح ہونی چاہیے. کیا ہے, خود میں نہ ما یکفیک, جتنی آپ کو ضرورت ہے نا, ضرورت ہے, اس ضرورت کے تحت تم استعمال کرو. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا كُنْتَ قَدْ زَهَدْتَ فِيهِ, اگر وہ حلال تھا تو آپ نے تو زہد اختیار کی, اتنا آپ نے استعمال کی جتنی آپ کو ضرورت تھی. اس وجہ سے اسراف تو بہت بری چیز ہے نا, اسراف تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے, جبکہ ہم 95% گرفتار ہیں اس مسائل میں. ہم فضول خرچیوں میں چلتے ہیں, اور بالخصوص یہاں کا معاشرہ, کتنے کھانے بن میں جاتے ہیں, کتنے ہمارے گھروں میں اگر کپڑوں کو نکالا جائے تو ایک ٹرک بھرا جاتا ہے پورا اس کے ساتھ. ہم دیکھیں نا, الماریاں دیکھیں, وہ جو ڈراز ہیں وہ دیکھیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ حالات دیکھیں, جوتے دیکھیں تو سماتے نہیں ہیں, کپڑے دیکھیں تو انسان اس کو حساب نہیں لگا سکتا ہے. ایک ایک آدمی کے 50 جو ہے نا وہ جوڑے پڑے ہیں, 20 جوڑے ہیں. ہمارے ایک آئے تھے, وہ مہمان تھے, تو ایک آدمی ان کو لے گئے, تو وہ ساری, اور تو کچھ نہیں, کھانا پتہ نہیں انہوں نے کھایا یا نہیں, لیکن ڈرو سارے وہ دکھائے ہیں کپڑوں والے. تو مجھے آ کے انہوں نے بڑا کہا کہ یہ آپ لوگوں کے یہاں یہ مینٹیلٹی بھی ہے, کسی پاکستانی نہیں تھے, یہ مینٹیلٹی ہے کہ ہمیں اتنے جوڑے دکھائے گے, اتنے سوٹ دکھائے گے, اتنے یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہمارے ہم لوگوں کو یہ. فرمایا کہ اگر آپ نے ضرورت کی بنیاد کے اوپر
میں رہبر معظم کے دیکھیں وہ کرسی ان کی 54 یا 57 ایئر کیا ہے اتنی ہے وہ جس کرسی پہ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں. کتنے سال کی ہے؟ 57 ہے یا 54 بھی یاد نہیں آ رہا لیکن 54 ہی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی تو آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سخت ہے نا تھوڑی سی. وہ کہہ رہا من پتو میں ذرا میں نیچے کمبل لگا دوں گا. ٹھیک ہے کمبل لگا دوں. یہ جو قبا مثلا یہ قبا ان کی قبا جس میں دھاگے نکلے ہوئے ہیں. میرے پاس بھی ایک دھاگے نکلے لیکن وہ کم از کم 30 سال پرانی ہے. کم از کم میرے آنے سے پہلے کی ہے. یعنی وہ جو میرے پاس ہے قبا اس میں کبھی کبھی تو ٹی وی پتہ نہیں چلتا ہے تو یہاں تو سب کو پتہ چلتا ہے تو ٹی وی پہ بالکل سمجھ نہیں آتا. یعنی ان کی میرے خیال میں کہ 40 سال پرانی ہوگی یہ قبا جو آئے تھے 40 اتنی جو. اگر آپ دنیا میں آپ کی ضرورت کے تحت آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر کیا ہے حلال ہے تو آپ نے زود اختیار کیا. وہ انکان حرام اللہ میں یکن فی ہے. اگر خدا نخواستہ وہ جائز نہیں تھا تب بھی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں ہے نا. اس وجہ سے کہ آپ نے وہ ضرورت کے تحت مجبور تھے اس صورت میں کیا فخذت کما خذ من المیت. اسی طرح کی جس طرح ایک انسان مجبوری کی صورت میں ایک میتہ کو جو ہے نا استفادہ کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْعِتَابُ فَإِنَّ الْعِتَابَ يَسِيرٌ. پھر اگر اس پہ کچھ شاؤٹ ہونا بھی ہے نا یا اس پہ کچھ ناراضگی بھی ہونی ہے تو وہ ناراضگی بھی معمولی ہوگی. آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ختم. وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. یہ بستر شہادت پہ ہیں میرے مولا کی باتیں. بستر شہادت پہ فرماتے ہیں کہ وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. دنیا میں تمہاری جو پرسیپشن ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ رہنا ہے. لہٰذا انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے پلاننگ کرتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. صحیح اس دن وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. آخرت کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے کل ہی میں گزر جاؤں یہاں سے پتہ ہو جائے کل ہی مر جاؤں. یہ ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے انسان میں سستی نہیں آتی ہے کاہلی نہیں آتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام بھی کرنا ہے مجھے یہ کام بھی کرنا ہے مجھے یہ کام بھی. ایک دفعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی ہمارے استاد ہیں اللہ پاک ان کی اور لمبی زندگی کرے. یہ میں آج سے آپ کو 30-35 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں. 35 سال I think it's about 35 years. قائد میرے والا ساجد ابن نقوی ہم ان کے ساتھ تھے. میں بھی اس دوران جعفریہ کا ہیڈ تھا. تو انہوں نے کہا آغا ناصر کل کوئی ٹائم ہے کہ ہم آئیں آپ کی خدمت میں. انہوں نے کہا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ٹائم نکالیں گے. ٹائم نہیں ہے آئندہ 80 سال کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنا 80 سال آئندہ 80 سال کے لیے ٹائم نہیں. اچھا کسی نے پوچھا کہ 80 سال کی آپ کو پتہ ہے کہ 80 سال. انہوں نے کہا نہیں کوئی کل کا بھی نہیں پتہ ہے کوئی پتہ نہیں کل کا لیکن یہ پروجیکٹ ہے نا میں نہیں رہوں گا تو دوسری آ کے اس کو ٹیک اوور کر لیں. انسان میں ہمیشہ جو ویژن ہے انسان کا اس کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے. پلاننگ تو کرے. کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں انسان نہیں کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے اور وہ زیرو ہوتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں کرتا ہے. مثلا اس کی مثال دے دوں. ایک انسان رات سونے سے پہلے بس یا اللہ میں بس جاگ جاؤں گا 3-4 گھنٹے کے بعد اس کے بعد نماز عشاء پڑھوں گا. وہ جب اٹھا تو اذان ہو رہی تھی. اللہ کہتا ہے تمہاری نیت تھی نا نماز عشاء کی
پڑھی تم نے نہیں ہے لیکن میں تمہیں نماز شب کا ثواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. انسان نے انجام نہیں دی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے 11 رکعت, کچھ بھی نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن اللہ نے اس کو اجر دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہت ساری چیزیں انسان انجام دیتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. حبطت اعمال, بہت سارے کیے سمجھ رہے تھے ہم نے یہ کر دیا, وہاں پہ دیکھا کیا ہے زیرو. نماز پڑھی کچھ نہیں, روزہ رکھا کچھ نہیں, حج کیا کچھ نہیں, سارے کے سارے عمل حبط ہو. کیا ہو گئے کہ یہ عمل منہائے ولایت تھا, سبحان اللہ. اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی کوئی ویلیو. یعنی انسان بعض اوقات عمل کرتا ہے لیکن گویا عمل نہیں کیا ہے, اور بعض اوقات عمل نہیں کرتا ہے گویا عمل کیا ہے. تو کیا ہے کہ یعنی وہ عمل دنیا کا ان کا تعیش ہوتا ہے, وہ عمل آخرت کا ان کا تموت ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا, فرماتے ہیں اسی وجہ سے یعنی بہت زیادہ اسلام متنفر ہے اس شخص سے, نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو بیکار رہتا ہے. کام کرو کام کرو کام کرو, تھوڑا بہت بھی کچھ کام کرو. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لیبغض العبد النوام, ان اللہ تعالی لیبغض العبد الفارغ. اللہ بہت زیادہ بغض یعنی اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے. کس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ جو ہر وہ سوئے ہر کوئی سوئے. کام کر اٹھ کے سوئے, تم تو اگر 12 بجے 1 بجے تک سوئے رہو گے تو آدھا دن تو ویسے ہی تم نے ختم کر دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا, اور اللہ اس بندے کو بھی پسند نہیں کرتا جو اسی طرح بیکار رہتا ہے, فارغ رہتا ہے. میں نے آپ کو شاید غالباً سنڈے کی کلاس میں کیا بتایا, وہ ایک بڑا خوبصورت جوان آیا تو حضور نے پوچھا ادھر پھر میں شادی کی ہے, کہا نہیں شادی نہیں کی. پھر میں کیا کام کرتے ہو, کہا کہ اسی طرح بیکار. سقط ہے, حضور کی آنکھوں سے وہ گر گیا کہ اتنا جوان اور اسی طرح بیکار بہت زیادہ ہے. فرمایا اللہ جو ہے بالکل پسند نہیں کرتا, بالکل پسند نہیں کرتا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی مرد ہے عورت ہے کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, مومن ہے, اللہ اس کو دنیا میں اس کے دنیا میں حیات طیبہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. فرماتے ہیں کہ اذا اردت عزا بلا عشیرہ, اگر آپ بغیر کسی سپورٹ کے چاہتے ہیں شخصیت آپ کی ہو, پرسنالٹی آپ کی ہو, سٹیٹس آپ کا ہو, یعنی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہو, لوگوں پہ آپ کی حکومت ہو, عزت اور عظمت آپ کو چاہیے. وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا وَحَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ, اور بغیر کسی سپورٹ کے تم چاہتے ہو تمہاری جلالت ہو, عظمت ہو, فَخْرُجْ مِن ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طاعَتِهِ, تو اللہ کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ. اس قدر خوبصورت میرے مولا نے بتا دیا. تو کیا ہے کہ سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. فإن خیر الزاد التقویٰ, سب سے بہترین دنیا میں جو حفاظت جس کی ہوتی ہے اور ایک قسم کی ڈھال ہے دنیا میں انسان کے لیے, آخرت میں جنت کا راستہ ہے, وہ بھی تقوی پروردگار. لا زاد کا تقوی سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں. بہت اس میں اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی امیر المومنین کے صدقے میں اور
حضور معظم اور ان کی پاک آل کے صدقے میں ہمیں زاد راہ سفر آخرت کو مہیا کرنے کی توفیق عنایت، ہمارے دلوں کو آباد فرمائے، ہمارے دلوں کو نورانی فرمائے، ہمیں نور علم نور فہم عنایت فرمائے۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى الشمس الضحى هادي المتقين، آل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية السيدة نساء العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى محمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل۔ مظلوموں کی مدد کرنا ہر ایک انسان کا فریضہ ہے دنیا میں، خواہ وہ مظلوم مسلمان ہے نان مسلم ہے۔ اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف آواز بلند، اور جہاں مظلوم ہے دنیا میں whether مسلم اور نان مسلم ان کے حق میں بولو ان کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی گوشے خطے میں یا للمسلمین کہے، اے مسلمانوں فریاد کرے، اور اس فریاد پہ اگر کوئی لبیک نہ کہے فلیس بمسلم، تو اسے مسلمان نہیں کہتا۔ یعنی یہ اس حد تک ہے، اس وقت دنیا بہت کربناک صورتحال سے گزر رہی، بالخصوص وہ بچے، بالخصوص وہ جوان، بالخصوص وہ جہاں پہ 2 سال قریب ہو گیا ہے کہ جہاں پہ نہ ان کے لیے خوراک ہے نہ ان کے لیے مسائل ہیں۔ پوری دنیا تڑپ رہی ہے اس وقت، پوری دنیا اس وقت کرب کی صورتحال ہے۔ انسان اور کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اپنے دل سے تو ان مظلوموں کی حمایت کر سکتا ہے، آواز تو بلند کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کل، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ نہیں ہو کہ ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں۔ مظلوموں کی حمایت کرنا، اور بالخصوص مکتب تشیع میں سب سے بڑا امتیاز یہی ہے، سب سے بڑی جو ڈسٹنکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے ہر مظلوم کے انہوں نے ساتھ دیا ہے، اور ہر ظالم کے خلاف انہوں نے نفرت کا اعلان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظالموں کے خلاف احتجاج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله